آپ رات کے اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ جنت نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر شاویز خانزادہ کھڑا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ میرے معاملات سے دور رہا کرو، مجھ سے چھوٹے ہو تو چھوٹے بن کر رہو، وہ میرے سر پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے تلخ لہجے میں کہا۔ شاویز نے بڑی مشکل سے اپنے اندر امڑتے ہوئے غصے پر قابو پایا۔ آپ ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ واپس حویلی چلیں۔ اگر حویلی کے کسی فرد کو معلوم ہو گیا کہ آپ اس طرح کی جگہ پر کھڑی ہیں تو وہ بہت غصہ کریں گے۔ دیکھو مسٹر شاویز، مجھے نہ تو تمہاری بات میں ذرا برابر دلچسپی ہے اور نہ ہی میں تمہاری دھمکیوں سے ڈرتی ہوں۔ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ گھومنے کے لیے جا رہی ہوں، 2 گھنٹوں تک میری واپسی ہو جائے گی۔ آپ کا دماغ تو ٹھکانے پر ہے؟ رات کے 9 بج رہے ہیں، میرے پاس موبائل بھی ہے اور الحمدللہ گھڑی بھی ہے۔ جب ٹائم دیکھنا ہوا تو میں خود ہی دیکھ لوں گی۔ آپ اپنی راہ لیجیے۔ لگتا ہے کہ آپ اس طرح سے نہیں مانیں گی۔ وہ بانکیں چھوٹی چھوٹی کر کے غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ نہیں، میں دھمکی نہیں دے رہا، بلکہ میں تو بہت ہی عاجزی سے آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ کیا آپ اس طرح سے نہیں مانیں گی کیا؟ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھے بس اتنا پتہ ہے، اس نے چڑھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ تم میرے پیچھے پڑ گئے ہو، نفرت ہے مجھے تم سے۔ آپ کی نفرت بھی سر آنکھوں پر ہے۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ کیوں اس طرح سے برتاؤ کر رہی ہے اور کیوں نفرت کا اظہار کر رہی ہے، لیکن جو کچھ ہونے والا تھا وہ اس کے لیے دل و جان سے تیار تھا۔ دل ہی دل میں پرجوش بھی تھا اور پرسکون بھی تھا، کیونکہ جس سے اس نے بے تحاشا محبت کی تھی وہ آخرکار اس کی زندگی میں شامل ہونے والی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جنت اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ وجہ کوئی ٹھوس نہیں تھی، بلکہ وہی وجہ تھی کہ میں اس سے 4 سال بڑی ہوں۔ میں کیسے اس سے شادی کر سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ اندر نہیں جا رہی تو میں بھی اندر نہیں جا رہا، میں بھی آپ کے ساتھ یہیں پر ہی کھڑا رہوں گا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ابھی اور اسی وقت یہاں سے جاؤ، تھوڑی ہی دیر میں میری دوست آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں بھی آپ کی دوست سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کون سی لڑکی ہے جس کو اس کے ماں باپ نے اتنی کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے چھوٹے سے گاؤں میں رات کے اس پہر آئے اور آپ کو اپنے ساتھ لے کر شہر چلی جائے۔ جنت کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ سلطان تھوڑی دیر میں وہاں پر پہنچنے والا تھا اور سلطان نے صاف انداز میں کہہ دیا تھا کہ اگر اس بار تم میرے ساتھ نہ چلی تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا اور 2 ہفتوں تک تم سے بات نہیں کروں گا۔ جنت اس کی ناراضگی مول نہیں لے سکتی تھی اور یہاں پر یہ انسان بھی اس کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پتہ نہیں کون سی نحوست بھری گھڑی تھی جب شاویز کی نظر اس پر پڑی تھی۔ دیکھو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کا واسطہ ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اب کی بار اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ مجھے آپ کی سیفٹی سے زیادہ اور کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ رات کے اس پہر آپ کا یہاں پر کھڑا ہونا اور پھر اپنی دوست کے ساتھ اکیلے شہر جانا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھو شاویز صاحب، میری ماں بھی زندہ ہے اور میرا باپ بھی زندہ ہے، تو میں ان دونوں کا رول ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی ماں بھی امریکہ بیٹھی ہوئی ہے اور آپ کے بابا جان بھی امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ہماری ذمہ داری ہیں۔ ہمارا پورا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی تدابیر اختیار کریں۔ وہ اسی کے انداز میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا آگے کو جھکتا ہوا بولا، جیسے وہ اس کا بہت ہی فرما بردار ہو۔ وہ دانت پیس کر رہ گئی اور پھر غصے سے تن فن کرتی ہوئی حویلی کی طرف بڑھنے لگی۔ اس وقت وہ حویلی کے پچھلے حصے میں کھڑی تھی جو قدر ویران تھا۔ نورپور گاؤں میں خانوں کی حویلی سب سے بڑی اور سب سے اونچی تھی۔ خوبصورت پرانے اور نئے طرز کے امتزاج پر بنائی گئی وہ حویلی ہر دیکھنے والے کی آنکھ کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ میں اب بہت جلد ہی یہاں سے واپس چلی جاؤں گی، میرا یہاں پر گزارا نہیں ہے، اس نے کوفت زدہ انداز میں کہا۔ جب تک آپ کی ڈگری مکمل نہیں ہوتی تب تک آپ یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ کیونکہ کیا زبردستی ہے میرے ساتھ؟ وہ اتنی اونچی آواز میں چلائی تھی کہ اس کے اپنے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ شاویز نے بے ساختہ اپنے کانوں میں انگلی دی اور برا منہ بناتے ہوئے کہنے لگا، میں نے آپ کو کتنی بار سمجھایا ہے کہ مجھے عورتوں کا اونچی آواز میں بات کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔
میڈم صاحبہ، اگر میں آپ کا لحاظ کرتا ہوں تو آپ اب بھی تھوڑی سی تمیز کا مظاہرہ کیا کریں۔ وہ اس عزت کے ساتھ اس کی عزت افزائی کرتا تھا کہ وہ بس اس کے چہرے کو ہی دیکھ کر رہ جاتی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی دوست بھی آ چکی ہے۔ اگر آپ کہیں تو کیا میں اسے حویلی کے اندر بلا سکتا ہوں؟ اسے چائے پانی پلا کر یہاں سے بھیج دیں گے اور آپ کو جو بھی بات کرنی ہوگی آپ کر لیجئے گا۔ وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کا موبائل بجا تھا جب اس نے میسج دیکھا۔ گارڈ نے اسے بتایا تھا کہ صاحب بلیک ویگو میں کوئی نوجوان اس جگہ پر کھڑا ہوا ہے اور کسی کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ کسی لڑکی کے ساتھ شہر نہیں جا رہی تھی بلکہ اپنے کسی لڑکے دوست کے ساتھ شہر جا رہی تھی۔ رات کے اس پہر یہ سوچتے ہی اس کا خون غصے سے کھلنے لگا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اگلاتے ہوئے کہنے لگی۔ اب کی بار وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کے عین سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ دیکھیں میڈم صاحبہ، ہمیں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور آپ میرے لیے قابل احترام اور قابل محبت بھی ہو۔ آخری لفظ اس نے دل میں کہا تھا۔ وہ اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کو گھور رہی تھی۔ لیکن آپ کو یہ بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ امریکہ نہیں ہے۔ یہاں پر اس طرح کی حرکتوں کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ آپ کی اگر لڑکوں سے دوستی ہے تو وہ دوستی بھی ایک حد تک ہونی چاہیے۔ آپ یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، آپ کا ہر کسی کے ساتھ انٹریکشن ہو سکتا ہے، اس میں نو ڈاؤٹ، لیکن کسی کو گھر میں بلانا اور پھر آدھی رات کے وقت اس کے ساتھ گھومنے کے لیے جانا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ مجھے تمہاری کسی بات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مسٹر شاویز، یہ میری زندگی ہے، جیسے چاہے میں اپنی زندگی گزاروں۔ تم ہوتے کون ہو میری زندگی میں مداخلت کرنے والے؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ حویلی کے اصولوں کی محتاج ہیں اور اگر آپ ان اصولوں پر عمل نہیں کریں گے تو پھر آپ کو بھی سزا دی جائے گی۔ میں نہ تو ان حویلی کے اصولوں کو مانتی ہوں اور نہ ہی تمہاری سزاؤں کو میں کسی خاطر میں لاتی ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ٹھیک ہے، تو پھر ہم آپ کے آنے والے دوست کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور 2 دن کی خاطر تواضع کے بعد ہم ان کو واپس بھیج دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہی ہماری بات مان لیں، اس نے لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ وہ حویلی سے باہر نکلنے لگا تھا کہ اس نے جلدی سے شاویز کی بازو پکڑ لی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پلیز اسے کچھ بھی مت کہنا۔ وہ فوراً ہی نرم پڑ گئی تھی اور اس وقت ایک بھیگی بلی معلوم ہو رہی تھی۔ شاویز کے دل کو جھٹکا لگا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کا دل اپنی مٹھی میں پکڑ کر بھینچا ہو۔ اسے ایک پرائے مرد کی فکر ہو رہی تھی، یہ تو وہ سوچ رہا تھا، لیکن پرائے مرد کی اس کے لیے کیا اہمیت تھی، یہ صرف وہی لڑکی جانتی تھی۔ کیا آپ اس سے دوستی کے علاوہ بھی کچھ؟ اس نے کہنا چاہا مگر وہاں پر تایا جان چلے آئے۔ ہاں تو کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ وہ اپنے موبائل کی طرف متوجہ تھے، اس لیے ان دونوں کو نہیں دیکھ پائے۔ اس نے جلدی سے اس کا موبائل چھوڑا۔ تایا جان نے اپنا سر اٹھا کر اپنی بھتیجی کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے پوچھا، ہاں تو بیٹا کیسے دن گزرے ہیں تمہارے؟ آج کل تو تم نظر ہی نہیں آتی ہو۔ جب سے تمہارا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا ہے تم تو بہت مصروف ہی ہو گئی ہو۔ جی تایا جان، وہ بس مصروفیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس نے اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجائی اور صوفے پر ان کے پہلو میں ہی جا کر بیٹھ گئی۔ تایا جان، مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی تھی۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ یونیورسٹی یہاں سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ آنے جانے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور میں بہت زیادہ تھک بھی جاتی ہوں، ٹھیک طرح سے پڑھ بھی نہیں پاتی۔ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ میں ہاسٹل میں اپنی رہائش رکھ لوں؟ اس نے کنکھیوں سے شاویز کی طرف دیکھا تھا جو بے چین نظر آنے لگا تھا۔ حویلی کے ماحول اتنے سخت نہیں تھے جتنی سختیاں وہ اس پر کرتا تھا۔ تایا جان چند لمحے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ تم ہاسٹل میں اکیلی مینج کر لو گی کیونکہ وہاں پر تمہارے کام کرنے کے لیے نوکر چاکر موجود نہیں ہوں گے؟ کم آن تایا جان، میں وہاں پر بھی ہاسٹل میں ہی رہ چکی ہوں اور اپنے کام کرنے میں مجھے کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے۔ بس مجھے اجازت دے دیں کیونکہ میں بہت زیادہ فیڈ اپ ہو گئی ہوں۔ اس نے اپنے چہرے پر معصومیت سے جاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، شاویز کل جا کر اس کا کسی ہاسٹل میں داخلہ کرواؤ۔ لیکن بابا جان، تایا جان دیکھیں نا، یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ میں اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دوں اور یہ آپ کا کوئی حکم بھی نہیں مانتے ہیں۔ پچھلی بار بھی
آپ نے انہیں کہا تھا کہ مجھے بڑی حویلی لے کر جائیں، مگر یہ مجھے وہاں پر بھی لے کر نہیں گئے۔ شاویز، تم اسے وہاں پر کیوں نہیں لے کر گئے؟ شاویز انہیں کیا بتاتا کہ وہ اس دن اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ شاویز کے علاوہ کوئی اور اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھے۔ وہ بیچارہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا اور اب بری طرح سے پھنس گیا تھا۔ بابا جان، اس دن ایک ضروری کام نکل آیا تھا، اس نے غصے سے جنت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اب آرام سے بیٹھی اپنے ناخنوں کو دیکھ رہی تھی۔ بس فائنل ہو گیا ہے، کل ہی تم اس کا کسی ہاسٹل میں ایڈمیشن کروا دو گے، اور اس کام میں مجھے کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اگر تو آپ کو لگتا ہے جنت صاحبہ کہ آپ اپنی منمانی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ منمانی کا تو نہیں پتا، مگر مجھے یقین ہے کہ تم سے جان تو چھوٹ ہی جائے گی۔ اس نے اپنے بال ہوا میں لہراتے ہوئے کہا، یہ تو مرتے دم ممکن نہیں ہو سکتا ہے، میں تو قبر بھی آپ کے پہلو میں ہی بنواؤں گا۔ اس نے بائیں آنکھ ماری اور مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب اس نے اپنے گارڈز کو ہدایت کرنی تھی کہ وہ چھوٹی سی لڑکی کا خیال رکھیں، کہیں بھی اسے اکیلے جانے نہ دیں، اس کا پیچھا کریں اور جو بھی آدمی اس سے ملتا ہے اس کے بارے میں بھی ساری معلومات اکٹھی کریں اور شاویز کو پیغام دیں۔ رات کا وقت تھا، وہ اپنے کمرے میں لیٹی فیوچر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آج سے پہلے اسے کبھی بھی کسی کی ذات میں اتنی دلچسپی نہیں ہوئی تھی جتنی دلچسپی اسے سلطان کی ذات میں ہو چکی تھی۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ بہت ہینڈسم تھا یا پھر خوبصورت تھا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ وہ واقعی سب لوگوں سے منفرد تھا۔ اس کی شخصیت ایسی تھی کہ پوری یونیورسٹی کی لڑکیاں اس پر مرنے کے لیے تیار تھیں، مگر مجال ہے جو وہ کسی لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھتا ہو۔ اس کی نگاہیں صرف اس پر ہی آ کر رکی تھیں، اور یہ جنت کے لیے رشک کی عبادت ہے۔ اچانک ہی اسے خیال آیا کہ وہ آج بھی اس سے ملنے کے لیے نہیں گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے اور بے چینی بھی بڑھنے لگی تھی۔ پچھلی بار بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ ہر بار شاویز نہ جانے کہاں سے چلا آتا تھا اور اس کا پلان خراب کر دیتا تھا۔ اس نے سلطان کو کال کی تو تیسری بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ تم کہاں پر ہو؟ میں پچھلے 2 گھنٹوں سے یہاں پر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کیا تم ابھی تک وہاں ہو؟ کیا تم وہاں سے گئی نہیں؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ 1 گھنٹے کا سفر کر کے میں تم سے ملنے کے لیے آیا تھا، اب کیا تم سے ملے بغیر ہی چلا جاؤں گا؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ سردی بہت زیادہ تھی، گاڑی میں ہیٹر موجود تھا، مگر وہ گاڑی سے باہر نکل کر کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے تم رکو، میں بس تھوڑی ہی دیر میں تمہارے پاس آتی ہوں، اس نے پرجوش انداز میں کہا۔ باہر نکل کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، سب گھر والے اپنے کمروں کو چلے گئے تھے۔ شاویز بھی آرام کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ اس نے گارڈ کو بھی ہدایت کر دی تھی کہ فی الحال اسے کچھ نہ کہو، اسے وہاں سے جانے دو، اگر دوبارہ کبھی وہ دکھ گیا تو اس کے ساتھ اپنے معاملات درست کر لیں گے، فی الحال اس کو نظر انداز کر دو۔ گارڈ بھی وہاں سے جا چکا تھا اور اب اس جگہ پر صرف 2 ہی نفوس تھے، ایک جنت صاحبہ اور دوسرے سلطان صاحب۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر کھڑی تھی، اس کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ تم سے وعدہ کرو کہ تم کبھی بھی مجھ سے جدا نہیں ہوگے، اس نے معصومیت سے سلطان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ بھی مسکرانے لگا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ تم نے آج تک کبھی کسی لڑکی کی ذات میں دلچسپی کیوں نہیں لی؟ وہ معصومیت سے اس سے سوال کر رہی تھی۔ کیونکہ میرے دل کو کوئی بھایا ہی نہیں تھا، تم میرے دل کو پسند آ گئی ہو اور اب تم سے ہی شادی کروں گا۔ کافی دیر تک وہ اس جگہ پر کھڑے ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ کیا تم میرے ساتھ شہر چلو گی؟ ہم آج کی رات میرے فلیٹ میں ہی گزاریں گے، میں تمہیں وہاں پر وغیرہ کر کے دوں گا اور پھر ہم رات پوری مووی دیکھیں گے۔ وہ غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ ایک دم سے ہی گھبرا گئی۔ وہ جتنی مرضی اوپن مائنڈڈ سہی، مگر اس طرح کی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے وہ اس کے ساتھ صرف اس وجہ سے جا رہی تھی کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ سلطان اسے کہیں ڈنر کروائے گا، مگر وہ تو فلیٹ لے جانے کی باتیں کر رہا تھا۔ دیکھو سلطان، یہ پاسبل نہیں ہے۔ کیا ہو گیا یار؟ ہم لوگ میچور ہو چکے ہیں اور اچھے خاصے سمجھدار ہیں۔ اگر تو تمہیں لگتا ہے کہ میں چھوٹے بچوں جیسی یا کالج کے لڑکوں جیسی کوئی حرکت کروں گا
تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ تم میں مجھ پر یقین ہی نہیں ہے۔ نہیں سلطان، ایسی کوئی بات نہیں۔ آئی ٹرسٹ یو بٹ اسٹل دس از ناٹ پاسبل فار می۔ یو نو نا کہ ہمارا ماحول ایسا نہیں ہے۔ تو میں کون سا ایسا ویسا کوئی لڑکا ہوں یار، تم بنا عجیب باتیں کرتی ہو۔ ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، آج نہیں مگر دن میں تمہارے ساتھ ضرور جاؤں گی اور ایک بار تمہارے پیرنٹس سے بھی ملوں گی۔ یس، وہ بھی واپس آنے والے ہیں۔ جیسے ہی وہ پاکستان پہنچتے ہیں میں تمہیں انفارم کر دوں گا۔ چلو بہت دیر ہو چکی ہے، تم بھی حویلی واپس جاؤ، جتنے بھی ذرا شہر کے لیے نکلتا ہوں۔ ٹھیک ہے، دھیان سے جانا۔ یہ کہہ کر وہ حویلی میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت تک اس چھوٹی سی لڑکی کی پشت کو گھورتا رہا تھا جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میڈم صاحبہ کہ تم پوری دنیا کے سامنے میرا تماشا بناؤ گی، مجھے ذلیل رسوا کر دو گی اور میں تم سے محبت کر بیٹھوں گا؟ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ میں تم سے کتنی شدید نفرت کرتا ہوں۔ تمہاری وجہ سے لوگوں نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی تھی، تمہاری وجہ سے میرے پروفیسر مجھ سے بدظن ہوئے تھے، اور اب تمہیں اپنے کیے کا حساب تو دینا ہی ہوگا۔ جو الزامات تم نے میرے اوپر لگائے تھے اب انہیں الزامات کو تمہیں خود سہنا ہوگا۔ تمہارے ساتھ تو میں وہ سلوک کروں گا کہ تمہاری اپنی روح بھی کہاں جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس وقت وہ ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ تقریباً 3 مہینے پہلے کا منظر اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کا یونیورسٹی میں پہلا سیمسٹر تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور بہت ٹیلنٹڈ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت جلدی سب پروفیسرز کی نظروں میں آ گئی تھی اور ان میں سے کچھ کی تو فیورٹ بھی بن گئی تھی۔ ہر کوئی اسی کی ہی بات کرتا تھا۔ وہ اتنی ذہین تھی کہ اکثر تو سینئرز بھی اس کے پاس ڈسکشن کے لیے آتے تھے۔ 2-3 ڈیبیٹس میں بھی وہ حصہ لے چکی تھی اور ان میں بھی اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ ایک بار وہ اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جب اس کی ایک دوست نے کہا کہ سلطان تو اس یونیورسٹی کا سٹار ہے، تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، ارے سلطان، اس کے بارے میں تو میں نے سنا ہے کہ وہ 1 نمبر کا گھٹیا انسان ہے۔ ہر کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ ہی اس کی دوستی اور اٹھنا بیٹھنا ہے۔ کچھ لڑکیوں کو تو وہ اپنے ساتھ اپنے فلیٹ میں بھی لے جا چکا ہے۔ مجھے تم لڑکیوں پر حیرت ہوتی ہے جو اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ انسان میں صرف خوبصورتی نہیں دیکھنی چاہیے بلکہ اس کا کردار بھی دیکھنا چاہیے۔ اس کے پیچھے کچھ جونیئر اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کی باتیں پوری یونیورسٹی میں پھیلا دیں گی، اور جب سلطان کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس کا خون غصے سے کھولنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو جان سے مار دے جس نے سوچے سمجھے بغیر ہی اس کے بارے میں اس قدر گھٹیا باتیں کی تھیں۔ اس میں جنت کا بھی کوئی قصور نہیں تھا بلکہ اس نے سنی سنائی باتیں آگے پہنچائی تھیں۔ اس کی اپنی بیسٹ فرینڈ نے اسے یہ ساری حقیقت بتائی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سلطان نے پلان بنایا کہ وہ اسے اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنسائے گا اور پھر اسے دوبارہ اپنے ساتھ اپنے فلیٹ لے کر جائے گا اور اس کی ویڈیو بنا کر پوری یونیورسٹی والوں کو دکھائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کے آگے پیچھے گھومنے لگا تھا۔ جو پروجیکٹ جنت کو اسائن کیا گیا تھا وہ بھی اس پروجیکٹ میں شامل ہو گیا تھا۔ وہ اسے بہت عزت سے بات کرتا تھا، اس کے چہرے کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ جنت کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ اس نے جو کچھ بھی سنا تھا وہ سب کچھ جھوٹ تھا، لیکن وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے اس بارے میں سلطان سے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ دونوں پہلے اچھے فرینڈز بنے تھے اور پھر کب اس سے سلطان سے محبت ہوئی اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ وہ شروع سے ہی ایک ایسے انسان کے بارے میں سوچتی تھی جو اس کی عزت کرے، جو اس کے فیصلوں کو اہمیت دے، اور سلطان بالکل ویسا ہی تھا۔ جب سلطان نے اس کو پرپوز کیا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی۔ اس ایونٹ کی بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی گئی تھی مگر وہ سلطان نے ابھی لیک نہیں کی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جب وہ اس کے فلیٹ میں جائے تب وہ ساری ویڈیوز ایک ساتھ ہی لیک کرے۔ شاویز اس وقت اپنے بابا جان کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ بابا جان، میں نے صرف اس سے ہی شادی کرنی ہے، اس کے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ میں ان سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، وہ میرے لیے بہت خاص ہیں اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں۔ بیٹا، تمہاری ساری باتیں اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہیں،
مگر تم مجھے بتاؤ کہ میں کیسے اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کر سکتا ہوں؟ بابا جان، یہ زبردستی نہیں ہے، دادی جان کا بھی یہی فیصلہ ہے، اس نے دادی جان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ دیکھو شاویز بیٹا، میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کروں گی۔ ان کی بات سن کر شاویز بے چینی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اور میری محبت کا کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ مجھے کتنی پسند ہے، وہ چھوٹے بچوں کی طرح کہنے لگا۔ اکرام صاحب نے بے ساختہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اپنے بیٹے کی طرف دیکھنے لگے۔ تم مجھ سے 4 سال چھوٹے ہو، انہوں نے اسے یاد کروانے کی کوشش کی۔ جی میں جانتا ہوں بابا جان، لیکن محبت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ وہ ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہی تھا۔ وہ تمہیں اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہے۔ بابا جان بس کر دیں، اگر آپ مجھ سے تسلی نہیں دے سکتے ہیں تو پلیز اس طرح کی باتیں بھی نہ کریں۔ وہ مائنڈ کر گیا تھا، اور عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، میں سیٹلڈ بندہ ہوں، کاروبار کو مختلف ملکوں میں ایکسپینڈ کیا ہے، چاچا جان بھی مجھ پر خوش ہیں، لیکن جس کو خوش ہونا چاہیے بیٹا وہ ابھی تک تم سے ناراض ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ دونوں جان بوجھ کر اس کو تنگ کر رہے تھے۔ ان لوگوں کو شاویز کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر مزہ آ رہا تھا۔ اچانک ہی دادی جان کہنے لگی، تمہاری منگنی اس کے ساتھ میں فکس کر چکی ہوں، میں نے اس کے پیرنٹ سے بھی بات کر لی ہے، جنت کا نکاح تم سے ہی ہوگا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاویز کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے پرجوش انداز میں کہا تو وہ کھل کر مسکرا دیا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے جنت کا چہرہ گھومنے لگا تھا۔ آخر کوئی انسان آپ کو اتنا اچھا کیسے لگ سکتا ہے؟ وہ اکثر ہی یہ بات سوچتا تھا۔ جنت چاہے کچھ بھی کیوں نہ کر لے، وہ اس کے دل سے نہیں اترتی تھی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھے تو اپنے دھیان میں سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اچانک ہی اس کا پاؤں لڑکھڑایا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی کسی نے اسے اپنی مہربان بازو میں تھام لیا تھا۔ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، جبکہ شاویز پیار بھرے انداز میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی اس نے اس کی آنکھوں پر پھونک ماری تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی اور غصے سے اس کو گھورتے کہنے لگی، تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی؟ محترمہ، ایک تو میں نے آپ کی مدد کی ہے، آپ کو گرنے سے بچایا ہے، اور دوسرا آپ مجھے ہی ڈانٹ رہی ہیں، بھلائی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں رہا۔ شاویز نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کا ہاسٹل میں بندوبست کر دیا ہے، آج شام ہی آپ کو وہاں پر ڈراپ کر دوں گا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں ڈرائیور کے ساتھ جاؤں گی۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن آپ کو کسی اور کے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا ہاتھ سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ غصے سے اس کی پشت کو گھورنے لگی تھی کہ یہ آخر کس طرح کا انسان ہے۔ کبھی کبھار تو اسے اس پر بہت زیادہ غصہ آتا تھا، لیکن کبھی کبھار وہ بے چین ہو جاتی تھی۔ بس تھوڑا سا ہی وقت ہے، جیسے سلطان کے پیرنٹس واپس آئیں گے، سلطان انہیں لے کر حویلی آ جائے گا، اور پھر میں اس کے ساتھ رخصت ہو کر یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ اس نے اپنے آپ کو تسلی دی۔ بیگم صاحبہ، بیگم صاحبہ۔ اس وقت ہی اسے رانی کی آواز سنائی دی، جو اس حویلی کی نوکرانی تھی اور اس کی دوست بھی بن چکی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ بیگم صاحبہ، جس باغ میں جانے کی آپ بات کر رہی تھیں، میں نے اس بارے میں پتہ کروا دیا ہے۔ وہ باغ چودھریوں کا ہے، مگر خانوں کی چودھریوں کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، اس لیے وہاں پر جانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اس کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، اس کی آنکھوں میں شرارت چمکنے لگی تھی۔ ہمیشہ سے ہی اس طرح کے ایڈونچر کرنے کا اسے بہت ہی شوق تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آج شام کے وقت ہی وہاں پر جا رہے ہیں؟ ارے بیگم صاحبہ، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر ہم پکڑے گئے تو شاویز صاحب ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ تم اسے اتنا زیادہ ڈرتی کیوں ہو؟ کیونکہ ابھی تک آپ نے ان کا غصہ نہیں دیکھا ہے۔ وہ جتنے نرم مزاج نظر آتے ہیں اتنے ہی سخت دل بھی ہیں۔ اگر تو تمہیں لگتا ہے کہ میں اس انسان سے ڈر جاؤں گی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ وہ مجھ سے 4 سال چھوٹا ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن جب اس نے سامنے سے آتے شاویز کو دیکھا تو ان کی ہنسی غائب ہو گئی تھی۔ وہ اس سے 4 سال تو چھوٹا تھا، لیکن اسے 5 سال بڑا دکھائی دیتا تھا۔ مضبوط چوڑے شانے، 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں، ہلکی ہلکی داڑھی، شانے پر پھیلی ہوئی چادر۔ وہ اکثر قمیض شلوار پہنتا تھا اور اس میں وہ گاؤں کا سردار معلوم ہوتا تھا۔ اس نے بے ساختہ نگاہیں چرائیں۔
شاویز اس کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ تم واپس کیوں آ گئے ہو؟ تم تو باہر جا رہے تھے نا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے پوچھ لیا۔ آپ کا دیدار کرنے کا من ہو رہا تھا محترمہ، اس نے ذرا سا آگے کو جھکتے ہوئے نرم آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی تھی۔ نوکرانی بھی اشتیاق بھری نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، جو ایک دوسرے کے ساتھ مکمل جوڑا معلوم ہوتے تھے۔ شاویز کے جانے کے بعد وہ اسے کہنے لگی، بیگم صاحبہ، آپ ان کے ساتھ بہت ہی اچھی لگتی ہیں۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ نوکرانی کے کندھے پر مارا تو وہ کراہ کر رہ گئی۔ وہ مجھ سے 4 سال چھوٹا ہے، دوبارہ یہ بات اپنے منہ سے نکالی تو زبان کاٹ دوں گی۔ بیگم صاحبہ معاف کر دیں، غلطی ہو گئی ہے، دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، اس نے منمناتے ہوئے کہا۔ چلو اب یہاں سے نکلنے کی تیاری کرو، آج بھی ہم لوگوں نے چودھری کے باغ میں جانا ہے۔ مجھے تو کیڑیاں کھانے کا بہت زیادہ دل کر رہا ہے، قسم سے اتنے عرصے کے بعد کیڑیاں کھانے کو ملیں گی۔ پچھلی بار جب پاکستان آئی تھی تو میں صرف 10 سال کی تھی۔ پھر جوش انداز میں اس کے ساتھ چودھری کے باغ میں داخل ہو چکی تھی، جہاں پر ایک بڑا سا کالے رنگ کا کتا بندھا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ دونوں ہی گھبرا گئے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بندھا ہوا ہے، بیگم صاحبہ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تم شیور ہو نا؟ وہ خوفزدہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ بیگم صاحبہ، دکھائی تو ایسے ہی دے رہا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہمیں اندر جانا چاہیے؟ وہ لوگ اس وقت جالی کے گیٹ کے ساتھ ہی کھڑے تھے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، نوکرانی کے کہنے پر وہ اسے گھورنے لگی۔ بیگم صاحبہ، آپ نے مجھ سے مشورہ مانگا تھا، میں نے صرف آپ کو مشورہ دیا ہے، باقی جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا، اس نے جلدی سے اپنی بات کو کلیئر کیا۔ چلو ہم اندر چلتے ہیں۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گئے۔ جیسے انہوں نے باغ کے اندر قدم رکھا تھا، کتا تیزی سے بھاگتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ پلٹ کر باہر نکل سکتی۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی، کیونکہ کتا بہت بڑا اور کالے رنگ کا تھا۔ حد سے زیادہ ڈراؤنا، سرخ آنکھوں سے گھورتا ہوا وہ ان کی طرف بھاگ رہا تھا۔ نوکرانی تو جلدی سے چھوٹی سی دیوار کے اوپر چڑھ گئی تھی، مگر اس نے بھاگنا شروع کر دیا تھا، اور اب پورے باغ میں وہ چیخیں مار رہی تھی اور بھاگ رہی تھی۔ کتا بھی بھونکتا ہوا اس کے پیچھے ہی بھاگتا جا رہا تھا۔ اچانک ہی وہ کسی کے سینے سے جا کر ٹکرا گئی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی دشمن جان کھڑا تھا اور غصے سے اس کو گھور رہا تھا۔ آپ اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ شاویز چودھری سے ایک اہم معاملے پر بات کرنے کے لیے آیا تھا۔ دوسری طرف چودھری کے آدمی نے کتے کی رسی پکڑ لی تھی۔ وہ پالتو کتا تھا، کاٹتا نہیں تھا، لیکن جسامت میں اچھا خاصا بڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ چودھری کا بیٹا شاویز کا اچھا دوست تھا اور ان دونوں کے تعلقات نارمل تھے، مگر ان دونوں کے خاندانوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ خاندان کی وجہ سے انہوں نے اپنی آپس کی دوستی نہیں توڑی تھی۔ چودھری کا بیٹا بھی تھوڑے فاصلے پر کھڑا اب شاویز کو اس لڑکی کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، وہ یہ کہہ کر وہ لڑکھڑا کر اس کے بازو میں جھول گئی۔ اس نے بے ساختہ اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور ایک نظر چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کے لیے بہت بہت معذرت۔ کوئی بات نہیں، اس نے نوکرانی کو گھورا۔ تم لوگ یہاں پر کیا لینے کے لیے آئے تھے؟ میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا کہ تم لوگ حویلی سے دور نہیں جاؤ گے۔ تم کیوں ہر برے کام میں اس کا ساتھ دیتی ہو؟ صاحب جی، وہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں تو بی بی صاحبہ کو بھی منع کر رہی تھی، مگر آپ تو جانتے ہیں کہ یہ کوئی بھی بات سنتی نہیں ہے۔ بات تو نوکرانی بھی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی کہ بی بی صاحبہ وہی کرتی ہیں جو ان کے دل میں آتا ہے، مجال ہے جو وہ کسی کو بھی خاطر میں لیں۔ جب وہ اس کو اپنے بازو میں اٹھائے حویلی کے اندر داخل ہوا تو سب لوگ ہی بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی ہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد ہوش آ جائے گا۔ ارے کس سے ڈر گئی؟ شاویز نے گہری سانس لی اور اپنے باپ کو دیکھنے لگا، مگر اس نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اس نے بات ٹال دی تھی۔ جب جنت کو ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، مگر اس کے کمرے میں کوئی اور بھی موجود تھا، اور وہ تھا شاویز، جو کہ صوفے پر بیٹھا سر جھکائے فرش کی ٹائلوں کو گھور رہا تھا۔ اس نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر دی تھی،
کیونکہ جانتی تھی کہ جاوید صاحب اس کو ڈانٹیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ جاگ گئی ہیں۔ یہ سن کر اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولیں۔ پتہ نہیں اس شخص کو کیسے علم ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھار تو اس کو لگتا تھا کہ اس کے پاس کوئی جادوئی طاقت ہے۔ آپ کو میں نے منع کیا تھا نا؟ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے براہ راست اس سے سوال کر رہا تھا۔ میرا کیڑیاں کھانے کا دل کر رہا تھا، تو میں کس لیے ہوں؟ آپ کو کیا کہا ہے کہ جب بھی آپ کا کسی بھی چیز کے لیے من چاہے تو آپ مجھے بتائیں، میں وہ چیز آپ کے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ آپ کو میں ایک بات بہت ہی کلیئر اور سادہ الفاظ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل بھی آئرن وومن نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ اس کی طرح بن سکتی ہیں۔ آپ ایک مشرقی لڑکی ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ مشرقی لڑکیوں کی طرح ہی برتاؤ کریں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ چودھری کے بیٹے کے سامنے میں کتنا زیادہ شرمندہ ہو گیا ہوں۔ ان کی عورتیں، بس کر دو، مجھے کسی سے نہیں ملانے کی کوئی ضرورت ہے، اور نہ ہی مجھے ان عورتوں کی ذات میں کوئی دلچسپی ہے۔ آپ نے میری مدد کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ فضول کا گیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہیں؟ تم بھی تو مجھ سے سوال جواب کر رہے ہو۔ بھول گئے ہو کہ مجھ سے پورے 4 سال چھوٹے ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے بولی تھی۔ عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، انسان میں دماغ ہونا چاہیے۔ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ میرے پاس دماغ نہیں ہے؟ وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گئی تھی۔ اس بارے میں آپ کو زیادہ معلوم ہوگا محترمہ۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے کچھ اٹھا کر زمین پر پھینکے۔ بدتمیز انسان، شکر کروں گی کہ اس حویلی سے میری جان چھوٹے گی۔ بس سلطان جلدی جلدی اپنے پیرنٹس کو پاکستان بلا لے۔ اگلا دن اس کی زندگی کا سب سے خوشگوار دن تھا۔ وہ ہاسٹل میں شفٹ ہو چکی تھی، مگر اس بات سے مکمل طور پر انجان کہ جاوید صاحب نے اپنے آدمی اس کے پیچھے ہی لگائے ہوئے تھے تاکہ وہ بھٹک نہ سکے اور نہ ہی کوئی اس کے ساتھ کچھ غلط کر سکے۔ سلطان کے بارے میں بھی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک نمبر کا گھٹیا انسان ہے، اور اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ سلطان نے اس کی کزن کو اپنی باتوں کے جھانسے میں پھنسا لیا ہے۔ مگر اس دن وہ اپنے کام میں بہت زیادہ مصروف تھا، وہ اسے ملنے کے لیے بھی نہیں جا سکا تھا۔ اسی چیز کا ہی جنت نے فائدہ اٹھایا تھا۔ سلطان نے اس کو فون کر کے اپنے فلیٹ میں بلایا تھا کہ میرے پیرنٹس واپس آ گئے ہیں اور وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ تم سے جتنا جلدی ہو سکے میرے فلیٹ میں پہنچو۔ میں تمہیں اپنے پیرنٹس سے ملوانے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں۔ وہ بھی بہت زیادہ پرجوش تھی، لیکن جب وہ اس کے فلیٹ کے اندر داخل ہوئی تو گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ تمہارے پیرنٹس کہاں پر ہیں؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ کون سے پیرنٹس؟ وہ مکمل طور پر انجان بن گیا تھا۔ سلطان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے خود ہی مجھے بتایا تھا کہ تم مجھے اپنے پیرنٹس سے ملوانے کے لیے یہاں پر لائے ہو۔ اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ سلطان اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کیا تمہیں واقعی لگتا تھا جنت کہ میں تم سے محبت کرنے لگوں گا؟ وہ تمسخرانہ انداز میں ہنس رہا تھا۔ پلیز اس طرح کی باتیں مت کرو، تم مجھے پریشان کر رہے ہو۔ تم نے میرے بغیر، کچھ جانے بغیر ہی میرے کردار پر وار کیا تھا۔ جونیئر کے سامنے تم نے میرے کردار کے بارے میں ایسی باتیں کی تھیں جن سے میرا دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ ایک غلط فہمی تھی اور اس کے لیے میں تم سے پہلے بھی معافی مانگ چکی ہوں۔ دیکھو سلطان، پلیز مجھے معاف کر دو۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے میں اس پر بہت شرمندہ ہوں۔ وہ اس وقت اس کے سامنے کھڑی چھوٹے بچوں کی طرح آنسو بہا رہی تھی۔ تمہارا شرمندہ ہونا بنتا ہے۔ اب جو الزام تم نے مجھ پر لگایا تھا وہی الزام میں تم پر سچا ثابت کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے دوستوں کو آواز دی تو وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئے۔ ہیلو پیاری لڑکی، کیسی ہو تم؟ خبردار جو تم لوگ میرے پاس آئے، وہ غصے سے چیختے ہوئے بولی۔ اس نے ٹیبل پر پڑی ہوئی چھڑی اٹھا لی اور ہذیانی انداز میں چیخنے لگی۔ اگر تم لوگ میرے پاس آئے تو میں… سلطان نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے چھڑی چھینی اور غصے سے زمین پر پھینک دی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنے کمرے میں لے کر جاتا، فلیٹ کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا تھا اور کچھ 2 آدمی فلیٹ کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ دونوں نے ہی بلیک کلر کا یونیفارم پہن رکھا تھا۔ یہ جاوید کے آدمی تھے جو اس نے چھوٹی سی لڑکی کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ دوسری طرف جاوید کو بھی ساری خبر پہنچ چکی تھی، وہ اسے لینے کے لیے آ چکا تھا۔ جنت اس کے سامنے بہت شرمندہ تھی، وہ نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔
شاویز نے سلطان کو ہراسمنٹ کے کیس میں تھانے میں بھیج دیا تھا۔ دوسری طرف جنت میں بھی یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ واپس امریکہ چلی جائے گی، مگر اس سے پہلے ہی دادی جان نے اس کا شاویز کے ساتھ نکاح طے کر دیا تھا۔ اس نے پورا گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ دادی جان، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس چھوٹے سے بچے سے شادی کروں گی؟ وہ تو ٹھیک طرح سے میری ضروریات اور میری خواہشات بھی پوری نہیں کر سکتا۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ شاویز نے اسے دیکھ کر بے ساختہ سوچا۔ دادی جان، وہ مجھ سے 4 سال چھوٹا ہے۔ 4 سال، وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی۔ عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور تمہیں یہ مثال ہمارے آخری نبی کی زندگی سے بھی ملتی ہے۔ اس کے ماما بابا بھی چاہتے تھے کہ شاویز کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے، مگر وہ کسی بھی صورت ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اب تو اسے ڈر لگ رہا تھا کہ شادی کے بعد شاویز اسے تانے دیتا رہے گا اور اسے دبا کر رکھے گا۔ جب وہ غصے سے اپنی بات مکمل کر کے کمرے سے باہر نکلی تو اچانک ہی کسی نے اس کے بازو پکڑے اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ زور سے اس کے سینے سے جا کر لگی تھی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو شاویز خونخوار آنکھوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ کی ساری غلط فہمیاں میں بہت جلدی دور کر دوں گا۔ مجھے ایک چھوٹا سا بچہ سمجھتی ہے نا، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے حقوق پورے نہیں کر سکتا، تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے محترمہ۔ اس نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر شاویز کی گرفت بہت مضبوط تھی، اور پھر اس کے لاکھ انکار پر بھی اس کا نکاح شاویز سے ہو گیا تھا۔ وہ اب دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پسینے میں بھیگے ہوئے تھے، جبکہ اس کا وجود بھی ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ کنفیوز تھی۔ کمرے کا دروازہ نہایت ہی آہستگی سے کھولا گیا اور وہ شخص مضبوط قدم اٹھاتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اس کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ وہ جلدی سے اٹھی اور واش روم کی طرف بھاگی، مگر اس سے پہلے شاویز نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو اپنی جانب کھینچا۔ اب وہ اس کی بیوی تھی، وہ اس کا پورا حق رکھتا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ شکایتی انداز میں شاویز کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ اس نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر شاویز نے اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ تم نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کیا ہے، اور میں تمہیں اس کے لیے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ تم میرے جسم تک تو رسائی حاصل کر سکتے ہو، لیکن کبھی بھی میری روح تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ اس نے مجھے آواز چلاتے ہوئے کہا۔ شاویز کافی دیر تک اطمینان سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر اس کو آہستگی سے آزاد کر دیا۔ جا کر چینج کر لیں اور پھر سو جائیے گا، مجھے ایک ضروری کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے کمرے سے ہی باہر نکل گیا، جبکہ وہ حیرت سے اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ اس کو تو لگا تھا کہ باقی روایتی مردوں کی طرح وہ اسے اپنی مردانگی دکھانے کی کوشش کرے گا، مگر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تب بھی وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اب نہ جانے کیوں اس کو غصہ آ رہا تھا۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ ایک بہت بڑا ڈرامہ لگے گا، مگر ہر طرف سکون تھا۔ اس کے ماما بابا بھی واپس آ چکے تھے۔ اس کی ماما دل کی مریضاں تھیں، اسی وجہ سے اس نے انہیں سب ٹھیک ہونے کا اشارہ کیا۔ جہاں تک سلطان کا سوال تھا، اسے تو جنت کو شدید نفرت ہو چکی تھی اور وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف شاویز اس سے مکمل طور پر بیگانہ ہو گیا تھا۔ یہ بات بھی اسے قابل قبول نہیں تھی۔ ایک دن جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور اسے سوال کرنے لگی کہ تم مجھے کیوں نظر انداز کر رہے ہو؟ آپ خود ہی تم اس سے نفرت کرتی ہیں، اس نے نارمل سے انداز میں کہا۔ وہ بس خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ اسے شاویز پر غصہ آنے لگا تھا۔ اتنا تو وہ اس کو تنگ کرتا تھا، اور نہ ہی وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ جو وہ کہتی تھی شاویز خاموشی سے مان لیتا تھا۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ اس طرح سے فرما برداری کا مظاہرہ کر کے تم میرے دل میں جگہ حاصل کر لو گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تم میرے لیے ایک چھوٹے سے بچے کی طرح ہو۔ شاویز کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے اس کو بازو پکڑا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں اپنی طاقت کی بنیاد پر آپ کو حاصل نہیں کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری محبت کو پہچانیں، ورنہ پہلی رات ہی آپ کو اپنی مردانگی دکھا دیتا۔ یہ کہہ کر اس نے اس کو بہت ہی آہستگی سے خود سے الگ کیا اور خود بیڈ پر جا کر لیٹ گیا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ اس کو شاویز کے نکاح میں آئے ہوئے تقریباً 2 ہفتے ہونے والے تھے، مگر اس دوران ایک بار بھی شاویز نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔
بلکہ وہ اس کے آرام کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، اور جو چیز اس کو ڈسٹرب کرتی تھی وہ اس چیز کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا تھا۔ شادی کے بعد ہی اس کو پتہ چلا تھا کہ شاویز کبھی کبھار سگریٹ پیتا ہے۔ ایک دن اس نے شاویز کو کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، اور پھر اس دن کے بعد اس نے شاویز کو سگریٹ اٹھائے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جو وہ کہتی تھی شاویز وہی کام کرتا تھا، اور اس کے باوجود بھی وہ اس کو نخرے دکھا رہی تھی۔ ایسا کیوں؟ اس نے بے ساختہ خود سے سوال کیا۔ اس نے شاویز کی آنکھوں سے اس کے بازو ہٹائی اور غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تو پھر تم نے کیوں مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے؟ کیا تم ساری زندگی مجھے تانے دینا چاہتے ہو کہ میری پہلی محبت؟ مجھے آپ کے ماضی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا ہے وہ پہلے کی بات تھی۔ مجھے آپ کے حال سے غرض ہے، اور کم سے کم آپ کو تو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ جتنا عرصہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں، آپ کو تو اندازہ ہونا چاہیے کہ میں کس طرح کا انسان ہوں۔ اس نے بے ساختہ اس سے نگاہیں چرائی تھیں۔ جانتا ہوں کہ یقین کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے، صرف ایک بار بھروسہ کر کے دیکھیں۔ پہلے ہم دونوں اچھے دوست بنیں گے، اور اگر ہم دونوں میں انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر انڈرسٹینڈنگ پیدا نہ ہوئی تو اس نے بے ساختہ پوچھا، تب بھی آپ میرے ساتھ ہی رہیں گی؟ کیونکہ آپ کو خود سے الگ نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ کافی دیر خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی تھی۔ اس نے اس انسان پر یقین کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ شاویز کی ذات میں اس کی دلچسپی بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ انسان اس کو اپنے دل کے بے حد قریب معلوم ہو رہا تھا، اور اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ عمر سے واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ شاویز اس سے زیادہ سمجھدار تھا، اور وہ دکھنے میں بھی اس سے بڑا ہی معلوم ہوتا تھا۔ شاویز کی محبت نے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرنے لگی تھی، جس کو شاویز جیسا انسان ملا تھا۔ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا، جس سے اس کی زندگی مکمل ہو گئی۔ شاویز نے ان دونوں بچوں کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا ہوا تھا۔ وہ شرارتی انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا ابھی بھی آپ کو میری محبت پر شک ہے؟ اس نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے شاویز کو گھورا تو وہ کھل کر ہنس دیا۔ وہ بھی کھل کر مسکرا دی تھی۔ ایک بہت ہی خوبصورت زندگی اس کی منتظر تھی۔